अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। आज यौम अरबईन है और करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया से मोमिनीन तशरीफ़ ला चुके हैं करबला मोहल्ला में। ज़वाल का टाइम इस वक्त हो चुका है। बहुत सारे मोमिनीन ने सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ज़ियारत अरबईन का शरफ़ हासिल कर लिया और खुशबख्त है वो इंसान के जो इस अरबईन में उन्होंने खिदमत की, ज़ायरीन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, लोगों को तशवीक़ की ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और ऐन ही हुक्म मासूम के मुताबिक कि जहाँ फरमाया मुर्रू लिज़ियारत अल हुसैन, लोगों को अमर करो, या बाज़ रिवायात में मुर्रू शियातना, यानी हमारे शियों को अमर करो, उनको हुक्म दो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। खुशबख्त है वो शख्स कि जिसने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लोगों को हुक्म दिया कि ज़ियारत का फ़रीज़ा अंजाम दे। और इनके अलावा हर वो शख्स कि जिसने इस अमर खुदाई में कि दर हकीकत खुदा के अमर को ज़िंदा करने में उन्होंने कोशिश की, शख्स जो है वो सादतमंद है, चूँकि खिदमत ज़ायरीन का हुक्म इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से है और बाकी मासूमीन ने भी इसका हुक्म दिया है और तायीद फरमाई है। हुक्म खिदमत कि ज़ायरीन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करे, इंसान जहाँ तक कर सकता है वो करे। और अहले इराक़ और बाकी मोमिनीन ने यहाँ पर जो सिलसिला रखा है मवाक़िब का, मौक़िब के एतबार से मोमिनीन की खिदमत कर रहे हैं और जो भी वहाँ पर जाते हैं उनके लिए खाना पानी और हत्ता उनके लिए आसाइश के सामान को फराहम करना, ये सब जो है वो चीज़ें हैं कि जो ख़ुद अपने मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन के मुताबिक और उनके हुक्म पर अमल करते हुए ज़ायरीन सैयद शुहदा की खिदमत करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं कि क्यों ज़ियारत करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ज़रूरत क्या है। उनके लिए सबसे आसान जवाब तो यही है कि जो भी गैर शिया लोग हैं, जो शिया नहीं है और वो ये एतराज़ उठाते हैं, तो उनके लिए जवाब यही है कि हर शख्स का अपना लिटरेचर होता है, उनकी अपनी किताबें होती है, उनके अपने इबारात होते हैं, उसूल होते हैं। और हमारे उसूल के मुताबिक रिवायात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में वारद है, फरमाया कि जिसने सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, मन ज़ारा अबी अब्दिल्लाह, जिसने सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, का मन ज़ार अल्लाह फ़ी अर्शे, उसने अर्श इलाही पर खुदा की ज़ियारत की। यानी सवाब उस कदर ज़्यादा है। काफ़िल तशबीह है, तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है। यानी मुराद उससे ये है कि ये शख्स जो है गोया ऐसे है कि इसने ख़ुद अल्लाह की ज़ियारत की हो अर्श पर। यानी करबला में उनका आना जो है ऐसे है जैसे अर्श मुअल्ला पर वो आया हो। सैयद शुहदा की कब्र की ज़ियारत ऐसी है जैसे अर्श मुअल्ला पर अल्लाह की ज़ियारत। दरहाली के अल्लाह के बारे में उमूमी मुसलमान का अकीदा यह है कि लैसा कमिस्लहु शै, वो किसी चीज़ की मिसल नहीं है, उसको ज़ाहिरी आंखों से देखा नहीं जा सकता। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसको देखता नहीं हूँ। तो लोगों ने यहाँ तक नकल कर लिया, लेकिन उसके बाद वाली जो चीज़ें हैं वो ये है कि हज़रत ने ये फरमाया कि ये ज़ाहिरी आंखें नहीं, वो बातिनन आंखें हैं कि जिससे मैं अपने खुदा को और अपने अल्लाह को मैं उनकी ज़ियारत करता हूँ और उनको देखता हूँ। तो वो यकीनन एक
کمال عرفان ہے، کمال معرفت ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اللہ سے باخبر ہو اور ان کو ہر وقت جو ہے ان کے سامنے ہو۔ تو یہ ایک تشبیہ ہے، اور کاف جو ہے عربی زبان میں ہے بھی تشبیہ کے لیے، کما نظار اللہ، جس نے گویا اللہ کی زیارت کی ہو عرش پر۔ تو یہ ہمارے پاس ہمارے لٹریچر میں اور ان لوگوں کے لیے کم از کم یہی جواب کافی رہے گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ حکم مطلق ہے، مطلق حکم ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی، اور یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ کے مطابق سوچے گا۔ آپ کی جو لٹریچر ہے اس میں جو لکھا ہے اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمارے مطابق جو ہے وہ صحیح نہیں ہوں گے، جیسے مثلا نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہمارے ہاں بدعت ہے، نماز باطل ہے، بدعت ہے۔ بدعت جو ہے وہ کفر کے نزدیک چیزیں آ جائے، دین میں بدعت کرنا، یا جا کے آپ جو ہے آپ کے لٹریچر میں مثلا یہ چیزیں جو کہ آپ ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہو، نہیں ثابت ہے، لیکن آپ جو ہے اپنی کتابوں سے آپ کے لیے ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ثابت بھی کہیں سے کر لیں گے کہ بھئی آپ کے کسی خلیفہ یا کسی نے وہ کی ہے، تو وہ آپ کے لٹریچر میں آپ اپنے اعتبار سے کام کریں۔ ہمارے پاس یہ چیزیں جو ہے وہ بدعت شمار ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت اور ساری چیزیں، مثلا پیروں کا دھونا وضو میں ہمارے ہاں جو ہے وہ بدعت ہے، اور اسی طریقے سے سر اور پیر کا دھونا یعنی بدعت ہے، ہاتھوں کو جو ہے وہ دوسری طرف سے دھونا بدعت ہے، اور اسی طریقے سے نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کرنا ہمارے ہاں بدعت ہے، اور اس کے علاوہ تراویح ہمارے ہاں بدعت ہے، اور حتیٰ حج کے موقع پر طواف النساء کا انجام نہ دینا ہمارے لیے، اگر کوئی اس طواف کا انجام نہ دے تو اس کے لیے جو ہے بڑے مجازات ہے فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے جو ہے وہ مجازات ہوتے ہیں، یعنی وہ حج جو ہے وہ کامل نہیں ہوتی جب تک طواف النساء کا اس میں جو ہے وہ آپ انجام نہیں دیں گے۔ اور اسی طریقے سے دیگر احکام میں، مثلا روزے کے احکام میں نماز جو ہے، اگر آپ روزہ جو ہے وہ آپ جس ٹائم پہ آپ افطار کرتے ہیں، ہمارے اگر اس ٹائم پہ افطار کر لیا جائے تو کفارے کا حکم رکھتی ہے، یعنی آپ نے گویا جان بوجھ کے روزے کو چھوڑ دیا۔ اور اسی طریقے سے مسائل دوسرے بھی بہت سارے ہیں کہ جو ہمارے لٹریچر کے مطابق آپ کی بالکل یہ چیزیں صحیح نہیں ہے۔ تو ہر بندے کا اپنا دین ہے، اپنا ایمان ہے۔ ہمارے دین اور ایمان میں یہی ہے، فرمایا من زار الحسین، جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی، چونکہ قبر کا لفظ استعمال ہے حدیث میں، کما نظار اللہ فی عرشہ، اس نے اللہ کو عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ تو یہ ہمارے پاس ثابت ہے یہ چیزیں، تو یہ ہر جیسے میں نے عرض کر دیا کہ ان کے لیے کم از کم جواب یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے، جو ہماری کتب اور روایات ہے وہاں پر یہ مرقوم ہے۔ روایت جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا کہ ما من احد یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا الا وہو یتمنی انہ زار الحسین ابن علی علیہ السلام، کہ اس میں سے یہ اس کے تمنا نہ ہو، وہ یہ خواہش نہ کر رہا ہو کہ کاش میں بھی زائر سید شہداء علیہ السلام ہوتا، یعنی میں بھی زیارت سید شہداء علیہ السلام کو بجا لاتا۔ آج یہ اربعین کے موقع پر آپ نے غور فرمایا کہ ملینز کے تعداد سے لوگ یہاں پر موجود ہے، اور کروڑوں کی تعداد میں مومنین کا یہاں آنا اور زیارت کا انجام دینا، اور سید شہداء علیہ السلام کے لیے یہ جملہ بیان کرنا صلی اللہ علیہ، جو کہ روایت میں بھی ہے کہ اس طریقے سے سلام کرے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، کہ یہ اس عنوان سے، اور 3 دفعہ اس جملے کو تکرار کرے۔ یقیناً آج جو ہے وہ کتنے لوگوں نے جو ہے سید شہداء کو زیارت کی، بدبخت ہے وہ شخص جو حتیٰ اس نعمات سے جو ہے وہ محروم ہو جائے۔ تو خوشبخت انسان جو ہے وہی ہے جو زائرین سید شہداء علیہ السلام میں ہو۔ تو اس حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے، فرمایا یوم قیامت ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام، وہ کہتا کاش ہم بھی زیارت سید شہداء علیہ السلام بجا لاتے۔ کیوں وہ کہتے؟ لما یرا لما یصنع بالزوار الحسین ابن علی علیہ السلام من کراماتہم علی اللہ، اللہ کے کرامات میں سے، اللہ کے
اکرام میں سے اور عزت جو اللہ ان کو دے رہا ہے، ان کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ یہ کہتے کہ کاش ہم بھی زائرین کربلا زائر امام حسین علیہ السلام میں ہوتے۔ کربلا کے بہت سارے نام ہیں، کربلا کے بہت سارے نام ہیں۔ کربلا کے حدیث میں اس کو تف کہتے ہیں، واقعہ تف۔ واقعہ تف سے مراد یہ واقعہ کربلا جو سید شہداء علیہ السلام کی شہادت واقعہ ہوئی ہے، واقعہ تف بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نینوا کا معنی بھی ہے، اور کربلا بھی کہتے ہیں، کرب و بلا کہتے ہیں، اصل کرب و بلا تھا، جیسے بعلن و بکن تھا غالباً، اور اس سے وہ بالا بک ہو گیا، اسی طریقے سے کربلا کہتے ہیں۔ یہ اصل میں کرب و بلا یہ دو لفظ تھے، دونوں کو آپس میں وہ کر دیا، ایک کر لیا، اور یہ اس ترکیب سے یہ کربلا کا لفظ آیا۔ اور اس سرزمین کو غازریہ بھی کہتے ہیں، اور ایک نام اس کا ہے شط الفرات۔ شط کہتے ہیں کنارے کو، فرات کہتے ہیں یہ دریا ہے جو عراق میں ہے مشہور، اس میں جو ہے اس کو دونوں کو کہتے ہیں شط الفرات، یعنی فرات کے کنارے جو علاقہ ہے کربلا۔ حدیث میں وارد ہے کہ حضرت ابو الحسن الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام قال من زار قبر ابی عبداللہ، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے قبر حضرت امام حسین علیہ السلام ہمارے جد کی زیارت کی بشط الفرات کے رات، فرات شط الفرات یعنی فرات کے کنارے جو سرزمین کربلا ہے، جس کو تف بھی کہتے ہیں، غازریہ بھی کہتے ہیں، اور کربلا بھی کہتے ہیں، وہاں پر جس نے زیارت کی کمن زار اللہ فوق عرشہ، اس نے گویا کہ عرش کے اوپر اللہ کی زیارت کی۔ یہ روایت جو ہے حضرت سے امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے۔ اور ایک روایت مزید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، قال من اراد ان یکون فی جوار نبیہ، اگر کوئی شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں جوار نبی میں رہوں، نبی کی خدمت میں رہوں، نبی کے جوار میں رہوں، وجوار علی، اور علی کے جوار میں رہوں، وفاطمہ فلا، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے جوار میں رہوں، فلا یدع زیارت الحسین، اس شخص کو جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جو شخص زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہیں کرتا، زیارت کرتا، گویا ایسے ہے جیسے وہ نبی، علی اور فاطمہ علیہم السلام کے جوار میں ہے۔ یہ جوار، جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے جوار میں رہوں تو وہ جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام بجا لائے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، قال ابو الحسن موسیٰ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کا ایک لقب ابو الحسن ہے۔ ابو الحسن کئی ائمہ کے القابات میں سے ہے ابو الحسن۔ ابو الحسن امیر المومنین کا لقب بھی ہے، امام رضا علیہ السلام کا وہ بھی ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام کا بھی غالباً ابو الحسن ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی ابو الحسن یہ کنیت جو ہے۔ فرمایا کہ ابو الحسن النفس زکیہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادن من یصاب بہ زائر ابی عبداللہ، کہتے ہیں کم ترین ثواب، جو سب سے کم ثواب ہے زائر سید شہداء علیہ السلام کے لیے کم ثواب، وہ جو ہے وہ یہ ہے جس نے زیارت کی بشط الفرات، شط فرات کے کنارے یعنی فرات کے کنارے اس نے زیارت کی، کربلا میں سید شہداء علیہ السلام کی قبر کی، اذا عرف حقہ، زیارت کرتے ہوئے اس نے حق کے امام حسین علیہ السلام کو پہچان لیا تھا۔ حق کے امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں جو ہے حق کے امام حسین علیہ السلام یہ ہے کہ ان کو امام برحق من اللہ، ایک شخص جو ہے اس کو مانتا ہو کہ امام برحق ہے ہماری طرف سے،
व हुर्मतहू, और उसके हुर्मत का भी कायल हो। हुर्मत की भी तफसीर यही हुई है कि इसी जेल में कि गोया हम हुर्मत कर रहे हैं इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुदा की वजह से, क्योंकि अल्लाह ने इनको हुर्मत बख्शी है, अल्लाह की तरफ से ये इमाम है, हुज्जत खुदा है, उनके हुर्मत का अंदाज़ा हो। व विलायतहू, और उनकी विलायत का ये अकीदा हो आपका कि इनकी विलायत को अल्लाह ने हमारे ऊपर वाजिब करार दी है, फ़र्ज़ है इनकी विलायत, विलायत इनकी फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। विलायत के भी बहुत सारे माने होते हैं, वली विलायत, यानी उसमें जो हमारा असल में जो दूसरे फ़िरक़ों के साथ जो मुश्किल है, मनकुम तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला, और वहाँ पर इसके बाद जो मौला के लफ्ज़ की तरह ख़ुद जो है जैसे वली है, वली के ऊपर भी हमारा होता है। वली का माना भी सरपरस्त के माने में होता है, वली का माना, मौला और वली के माने तकरीबन नज़दीक चले जाते हैं। तो वली का माना ये होता है कि सरपरस्त हो एक इंसान, सरपरस्ती के माने में। तो जो शख्स जो है वो सरपरस्त, उसको उसकी विलायत को उनकी जो वली शरई भी होता है। वली शरई उसको कहते हैं कि मसलन एक खातून है, उसका निकाह पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके वली शरई से हम जो है वो इजाज़त तलब करें। वो वली शरई उसका वालिद है या उनका दादा है, ये दो जो है, या उनके फिर उससे जो ऊपर का सिलसिला है, यानी खुद वालिद और उसका दादा, फिर उसके बाद जो है वो आगे सिलसिला। तो ये दो जो है वो वली शरई शुमार होते हैं। तीसरा एक वली शरई ये है कि इस वली शरई ने उसको वली शरई बनाया हो, मसलन एक यतीम के लिए उसने एक और शख्स को बनाया, तो वो उसका वली हो जाएगा। तो ये विलायत का माना है। लेकिन हमारा अकीदा ऐसा होना चाहिए कि हम ये कहें कि इनकी विलायत अल्लाह की तरफ से है, हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से ये वली है, ये अकीदा हो, विलायत का होना चाहिए ना। मसलन हम जो है वो ये कहें कि हमारे ऊपर इनका हक हमारे वालिदैन से ज़्यादा है, इनकी विलायत हमारे ऊपर, वली का यही माना है कि अगर विलायत इस कदर होनी चाहिए, मासूमियत जो इस्मत है, मकाम इस्मत में जो इमाम होता है उसकी विलायत ये होती है कि अगर वो चाहे आपकी जो अपनी बीवी है वो कहे आपकी हमने जो है ना वो आप और आपकी बीवी आपके ऊपर हराम है, तो वो हराम हो जाएगी उनके कलाम से, तलाक दिए बगैर भी हराम हो जाएगी। इमाम ने जो विलायत उसकी मुतलक विलायत है, तेरे ऊपर कर नहीं सकता। तो ये जो है ये इस किस्म की कि उनके अल्लाह की तरफ से हम उनके विलायत के कायल हो। तो अगर कोई शख्स ये है कि ये तीन सिफात के साथ ज़ियारत कर रहा है, एक तो यह है कि उनके हक़ को पहचानता हो, उनकी हुर्मत को पहचानता हो और उनकी विलायत को समझता हो कि हाँ इनकी, ये जानता हो इनकी विलायत जो है वो किस पोजीशन में है। ये मैं एक नुक्ता यहाँ अर्ज़ करूँ, वक्त भी ज़्यादा नहीं है हमारे पास, लेकिन बात यह है कि अगर हम ये कहें ना इस तरीके से ज़ियारत करें कि मसलन फ़लाँ शख्स जो है ना वो इनके बराबर है, बस ये इरफान से आप खारिज हो गए। आपने कहा वो फ़लाँ सहाबी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपस में ज़्यादा है, बस औकात तो बाद नवासिब कह देते हैं वो फ़लाँ मसलन शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इमाम है। अल्लाह, ये तो फिर कुफर के मुतरादिफ बातें हो गई। अगर इस तरीके से आप ज़ियारत कर रहे हैं ना, ये फिर आप विलायत के ऊपर आपका ईमान नहीं है, आप किसी और के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, अपने दीन किसी और से ले रहे हैं, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कर रहे हैं, ये फिर आपके लिए मुनासिब नहीं है। अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के फरामीन आपके पास मौजूद है, आप किसी और जगह से अपने दीन को ले रहे हैं, तो ये कहाँ कि आप इमामत उनकी हो, विलायत को कहाँ मान रहे हैं? ये तो विलायत नहीं हुई। विलायत ये है कि हम इनको ही सब कुछ समझे, बस ये विलायत है आसान अल्फाज में। अगर ये तीन शराइत के साथ कोई ज़ियारत कर रहा है, हक़ को पहचानता है, हुर्मत को पहचानता है, विलायत को पहचानता है, तीन शराइत है, इसके साथ अगर कोई बंदा ज़ियारत करे तो अल्लाह जो है अन यग़फ़िर लहू, इस शख्स की, बल्कि यहाँ पर मजहूल इसको पढ़े, अन युग़फ़िर लहू, मजहूल को पढ़े, यानी बख्श दिए जाएंगे इसकी तमाम मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़र, इसकी जो गुनाह है इसने अंजाम दी थी वो भी बख्श दी जाएगी, और जो गुनाह ये आइंदा में अंजाम देगा वो भी बख्श दी जाएगी। जो कि
اس کی پہلے بھی جو ہے وہ توجیحات علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ جو آئندہ کی گناہیں ہیں وہ کس طریقے سے بخش دی جاتی ہے۔ اچھا، ایک حدیث مزید میں عرض کروں زیارت امام حسین علیہ السلام کے فوائد کے اعتبار سے۔ بہت سارے فوائد زیارت امام حسین علیہ السلام کے نقل ہوئے ہیں، دنیا میں بھی فائدے ہیں، آخرت میں بھی فائدے ہیں، دنیاوی فوائد اور اخروی فوائد۔ محمد ابن مسلم امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، امام نے فرمایا مور شیعتنا بزیارت قبر الحسین علیہ السلام، کہ ہمارے شیعوں کو امر کرو، حکم دو ان کو کہ جاؤ زیارت کرو، زیارت کا حکم دو۔ فإن اتیانہ، چونکہ زیارت امام حسین علیہ السلام یزید فی رزق، یہ آپ کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا، رزق سے بڑھتا ہے، وَيَمُدُّ فِي عُمْرِ، اور زندگی اس سے زیادہ ہوتی ہے، وَيَدْفَعُ مُدَافِعَ السُّوءِ، اور یہ برائی سے ہمیشہ مدافع رہتا ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام مدافع رہتا ہے، آپ کو ضرر سے بچاتا ہے، ضرر سے بچانے کا نام ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ کوئی فاسق اور فاجر آدمی ہے، وہ آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے بلا وجہ، ظالم ہے، آپ کو جو ہے وہ تکلیف دینا چاہتا ہے بغیر کسی اس کے، کوئی ظالم آدمی ہے آپ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، آپ کو زیان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، میرے مولا حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کرو، اس فاسق سے آپ کو نجات دلا دے گی، فسق اور فجور سے، لوگوں کے فسق اور شر سے آپ کے لیے یہ مدافع رہے گی میرے مولا کی زیارت۔ بے شک جتنا بھی آپ کے ظالم حاکم ہے، ظالم شخص ہے، ظالم کوئی بھی ظالم ہے، اس ظلم سے اور فسق سے آپ کو نجات دینے والا میرے مولا کی زیارت ہے، اور اس کو آپ انجام دیں گے، اس ظالم سے آپ کو اگر آپ بے قصور ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسان خود قصوروار ہے، 100 بلاؤں میں پھنس، اللہ وہ بخشنے والا ہے اور توبہ کرے انسان، لیکن ہو سکتا ہے وہ پھر مشکلات، لیکن اگر آپ مظلوم ہیں نا، ظلم آپ کے اوپر ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے یہ جو ہے وہ یدافع عن السوء، سب چیزیں اس میں آ جائے، خیر کے مقابلے میں سوء ہے، خیر کے مقابلے میں سوء ہے۔ وَإِتْيَانُهُ، اور اس زیارت امام حسین علیہ السلام کے انجام دینے سے مفروض مفترض علی کل مؤمن، چونکہ یہ مفترض یعنی فرض ہے، فرض ہے یہ ہر مومن کے اوپر زیارت امام حسین علیہ السلام، مفترض علی کل مؤمن یقرأ لہ بالامام من اللہ، ہر اس شخص کے اوپر فرض ہے کہ جو سید شہداء علیہ السلام کو امام من اللہ، اللہ کی طرف سے ان کو منصوص و منصوب من اللہ امام مانتے ہو، ان کے اوپر جو ہے زیارت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام فرض ہے۔ زمان غیبت حضرت بقیت اللہ روحی و ارواحنا لہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں زیارت امام حسین علیہ السلام بہترین طریقہ ہے انتظار کا، جو کہ مومنین انجام دے رہے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کی توسط سے۔ مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کے تمام حوائج کو برآوردہ فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز ہم سب کو زائرین سید شہداء علیہ السلام میں شمار فرمائے، اور ہمارے جتنی بھی حوائج ہے برآوردہ فرمائے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے آخر میں دعا کرتے ہیں، مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔